حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنتی بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے، بہت آسان ہے، اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم۔ سن لو یہ عمل، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مفروضة وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے، کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے، اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے، کوئلہ لاتا ہے، اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے، میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو۔ اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رَمَضَان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو بتایا ہے میں اس پر عمل کروں گا، اس میں میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا، آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ فلما واللہ، جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اے نمازیوں، اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز
اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں۔ وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ دو نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے، اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، یہ راستے بتائے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں، یہ جنتی ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں
میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ یا جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا اے ابو سعید خدری، میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا، اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں۔ آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا، لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو۔ اب سنو وہ چیز، رام گھاٹ، رانی پترا، پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کہا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں، سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا، اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں، میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں۔ میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی، نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں، نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے، اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں اے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے، کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے۔ یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں۔ جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں۔